میرے والد اس شہر کی نمائندگی کرتے تھے ویسٹ پاکستان اسمبلی میں. انہوں نے یہاں پہ منظور کروایا اور یہ ہاسپٹل بنا. ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے 1964-65 سے 60 سال بعد تقریباً ہم پھر اس ہسپتال میں ایک کنٹریبیوشن کرنے آ رہے ہیں. سیاستدانوں کی بھی دوسری نسل ہے جو اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جو آپ کے ریپرزینٹیٹو ہیں اس شہر کے, جن کو آپ نے اس شہر نے عزت بخشی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ منصوبہ جس طرح برادرم سلمان صاحب فرما رہے تھے کہ شہباز شریف نے یہ منصوبہ 2016-17 میں منظور کیا اور وہ منصوبہ جو ہے کاغذوں میں رہا اور کئی سال بیت گئے, بلکہ 10 سال, ایک دہائی بیت گئی, اور دوبارہ وہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا. میرا خیال ہے اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ اس وقت 4-5 ارب روپے کا منصوبہ تھا, اور اب یہ 9 ارب روپے کا یا 10 ارب روپے کا منصوبہ ہو گیا. یہ 6-7 ارب روپے کا نقصان جو ہے یہ پاکستانی قوم کا نقصان ہے. جو لوگ اس وقت بیچ میں جو یہ دور آیا اس میں جو اس منصوبے کے انچارج تھے وہ میرے پاس آئے جب حکومت تبدیل ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں اس کو امریکہ سے ڈیزائن کروا رہا تھا. میرا خیال ہے منصوبہ پیدل ہی گیا امریکہ, تو بعد پیدل ہی واپس آن تو انکار کیا گیا کیا لیٹ کر. خیر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ نے اس قوم کے جس کے وسائل جو ہیں محدود ہیں اس کو تقریباً 6 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا صرف اپنے ذاتی شوق پورا کرنے کے لیے. ہم نے یہ کوشش کی اور ہم صوبائی حکومت کے سلمان رفیق صاحب کے اور خصوصاً چیف منسٹر صاحبہ کے نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ منصوبے, بلکہ پنجاب بھر میں جتنے بھی منصوبے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں, سڑکوں کے ہیں, اور جو بھی کچھ چھوڑا ہے اس وقت پنجاب میں, اس کی سپیڈ جو ہے شاید ہی کوئی اور صوبہ جو ہے میچ کر سکتا ہے, قریب بھی نہیں آ سکتا. ہم مریم نواز صاحبہ کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ منصوبہ اس شہر کو دیا, بلکہ اس شہر میں کئی منصوبے اس وقت ان پروسیس ہیں. یہ آپ کے پیچھے نالا بھیڑ ہے, یہ سارا ری ڈیزائن ہو رہا ہے. پچھلے سال جو سیلاب آیا اس کا پانی جو ہے اس کے ارد گرد کے محلوں میں اس طرح پھیلا کہ لوگوں کی ایک ایک منزل ڈوب گئی. آپ کے شہر میں تاریخی مقامات ہیں, ان مقامات کو جو ہے اثر نو ان کی تزئین اور آرائش کے اوپر جو ہے خطیر رقم رکھی ہے, جس میں قلعہ سیالکوٹ بھی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کا گھر, اس کی تعمیر اور تزئین میں ایک خطیر رقم لگ رہی ہے, اور اس کے ارد گرد تمام جو گلیاں اور سڑکیں جو ہیں ان کو عصر نو جو ہے تعمیر کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو تاریں جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کر دی جائیں گی, اور ٹریفک جو ہے اس کا نیا نظام وہاں پہ انٹروڈیوس کیا جائے گا. شہر میں اگلے دن ڈپٹی کمشنر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں اور بٹ صاحب نے, فیصل اکرام صاحب نے ایک سیور کا منصوبہ تھا نا جب ہم وہاں پہ گئے جی, واسا کا منصوبہ تھا, اس میں بھی لیڈی اینڈرسن کے سامنے اس وقت جو ہے تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. کئی منصوبے ہیں اس شہر میں. یہ فائر صفدر روڈ جو ہے آخر تک رینجرز ہیڈ کوارٹر کی سڑک تک جو ہے ڈبل جو ہے تعمیر ہو رہی ہے.
इस तरह एक खतीर रकम जो है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जेल है, सरकारी दफातर हैं, बच्चियों का यूनिवर्सिटी है, ये सारे के सारे जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर एमनाबाद रोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक खतीर रकम उस पर भी जो है खर्च आ रही है, और शहर के अंदर ये तमाम जहाँ पे दफातर खाली होंगे वहाँ पे 54 एकड़ के अंदर, ये 54 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर एक पार्क जो है वो तामीर होगा। उसके बाद मैं अपने कोलीग्स जो हैं, भाई जो हैं सूबाई हुकूमत में इस वक्त, मंशा भट्ट साहब, फैसल इकराम साहब, उन्होंने नहायत फोकस के साथ और मेहनत के साथ रिंग रोड वो मंजूर कराई है। 18 अरब रुपया, 18 अरब रुपया जो है उस पर लग रहा है, और ये रिंग रोड जो है संबड़ियाल से स्टार्ट होगी और ये मुख्तलिफ सड़कों को, जिसमें डस्का रोड है, उसके बाद एमनाबाद रोड है, उसके बाद पसरूर रोड है, इनको कनेक्ट करती हुई पसरूर रोड और संबड़ियाल रोड जो है उसको कनेक्ट कर देगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको किसी स्टेज के ऊपर अगले साल या उससे अगले साल इंशाअल्लाह इस सियालकोट के इर्द गिर्द सारे जो इलाके जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सड़क एलिवेटेड सड़क है, डबल सड़क है, और शहर का रश जो है एक तो दफातर बाहर जाने की वजह से और इस सड़क की वजह से बहुत कम हो जाएगा। आपका बसों का अड्डा जो है कोटली बैराम से उसको शिफ्ट करके शहर से बाहर ले जाया जा रहा है, और नौल मोड़ के ऊपर जमीन एक्वायर कर ली हुई है। जमीन के मालिक जो है वो अदालतों में हमें चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अड्डा वहां पे चला जाएगा, और यहां पे भी कोटली बैराम पे जो रश है इस शहर का ये खत्म हो जाएगा। ये हमारी पहले 1-1.5 साल की जो है कारकर्दगी है इस शहर की खिदमत की, और ये खिदमत का सफर अभी तकरीबन 2 सवा 2 साल 2.5 साल बाकी हैं। इस साल का बजट आने वाला है, उसमें भी नए मंसूबे जो है प्रपोज होंगे, और इस शहर की तज़ीन के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, शहर की आवाम की सहूलतों के लिए और मंसूबे यहाँ पे आएंगे। ये कोई ऐसा दौर नहीं है कि जहाँ पे तरक्की जो है मुंजमद हो गई थी, बातें बहुत की जाती थी, प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता था, लेकिन जमीन के ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई गई उन 3-3.5 सालों के अंदर। अल्लाह के फजल से इन तमाम काविशों में मैं सियालकोट चैम्बर को जो है खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो हमारे साथ कदम ब कदम इन काविशों में और इस तरक्की के सफर में भरपूर हमारे साथ तावन भी करते हैं, और हमें हर किस्म की मदद भी फराहम करते हैं। मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं यहाँ पे हमारा जो मैनेजिंग बोर्ड है उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि बाबर इकबाल साहब की सरकर्दगी में जो बोर्ड के मेंबर हैं उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है इसकी खिदमत की है। मेरी दरख्वास्त है कि ये सारे खिदमत करने वाले अदारे हैं, ये खिदमत का सफ़र है। हम इसमें सियासतदान सियासत नहीं लाते, तो और भी जो तबकात जो है मुंसलिक होते हैं इन मंसूबों के साथ, उनकी प्लानिंग में, उनकी एग्जीक्यूशन में, उनको भी सियासत का इसको एक टूल नहीं बनाना चाहिए। उससे अल्टीमेटली मंसूबों को नुकसान पहुंचता है।
منصوبے جو ہیں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے, میڈیا والے بھی سن رہے ہیں, کہ ہماری مدد کریں تاکہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب جو ہے وہ ترقی کرے. آپ کے شہر کے نمائندوں کا جو ویژن جو ہے, جو آپ کی خدمت جو ہے, اس کے سفر میں ہمارے معاون بنے. میں آخر میں پھر بورڈ کا, براعظم سلمان رفیق صاحب کا, چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شہر کے پاس جب حاضر ہوں گے اگلے الیکشن میں تو ایک گراں قدر سرمایہ ہمارے پاس ہوگا خدمت کا. جو اس شہر کی خدمت کا سفر ہم نے آج سے 2 سال قبل جس کا آغاز کیا وہ جاری اور ساری ہے. یہ رواں دواں ہے یہ خدمت کا سفر, اور ہر لمحہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یا مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں سے, جتنے بھی پاکستان پنجاب کی اور خصوصاً سیالکوٹ کی خدمت جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں. باوجود اس بات کے کہ پچھلے سال سیلاب کے اندر شہر کے تینوں نالوں نے, پلکھو, بھیڑ اور ایک نے جتنی تباہی مچائی, پانی تو ایک آفت بن کے ٹوٹا, لیکن جن لوگوں نے تجاوزات کیے ہوئے ہیں, نالوں کے اندر فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں, نالوں کے کناروں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, نالوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, میری ان سے درخواست ہے کہ آپ ہی ڈھالن نہیں جیسی ڈھا چھڑا گے. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, کوئی لحاظ نہیں ہوگا, کسی سیاسی وابستگی جو ہے وہ کنسیڈریشن نہیں ہوگی. اس شہر کے ہر باسی کا حق ہے کہ وہ کوالٹی کی زندگی بسر کرے, سیلاب کا پانی اس کے گھروں میں داخل نہ ہو. گندگی جو ہے کتنے ہزار ٹن جو ہے بھیڑ میں سے گند نکلا ہے, 7,000 ٹن گند نکلا ہے. وہ کوئی باہروں سے نہیں آ کے پا کے گیا, اتنے شہر کے ارد گرد جڑے رہندے نے اتنے بھیڑ دے اتنے وہی گند سٹتے ہیں. 7,000 ٹن گند نکلا ہے اس سے. میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے فوکس کے ساتھ جو ہے اس نالے کو صاف کرایا, لیکن گند ڈالنے والے جو ہیں وہ کناروں پہ ابھی بھی موجود ہیں. ادھر ہمیں یہاں پہ قانون کا بلا دریغ جو ہے نفاذ کرنا پڑے گا تاکہ شہر کے اوپر جو ایک کثیر سرمایہ وہ بھی آپ کا ہی ہے جو خرچ ہو رہا ہے, وہ شہر کی تزئین اور آرائش اور سہولتوں کے جو ایک جن کی بڑی سخت ضرورت ہے وہ جو ایکسٹینڈ کی جا رہی ہیں وہ لاسٹ کریں. اگر کوئی 50-100 سال نہیں تو کم از کم 20-30 سال تو جو ہے وہ لاسٹ کریں. یہاں پہ ایک دن ایک چیز بنتی ہے, دوسرے دن وہ مسمار ہو جاتی ہے. میں لمبے چوڑے آپ کو اگزامپل نہیں دینا چاہتا. اس شہر میں ایک منصوبہ کئی سال سے چل رہا ہے جس کو پیسک کا منصوبہ کہتے ہیں. کیا نام ہے ٹھیکیدار کا؟ ZKB والے. وہ سڑکیں جو ہے پہلے سیلاب کے پہ بیٹھ کے جتنی انہوں نے بنائی تھی, پتہ نہیں کتوں آئے تھے, اسمبلی چ بھی تھے, پارلیمنٹ بھی بیٹھے تھے, کسی کو ان کا اوریجن نہیں پتا, لیکن بڑے بڑے مالدار قسم کے ٹھیکے انہوں نے لیے ہوئے ہیں سارے پنجاب میں, ہماری حکومت نے دیے ہوئے ہیں. جس قسم کی ان کی پرفارمنس ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ پچھلے سال جو تباہی مچائے گی اس شہر میں اس منصوبے کی وجہ سے وہ انہوں نے ریپیئر کر رہے ہیں, کچھ ریپیئر کر رہے ہیں, کچھ ریپیئر کریں گے. کس کوالٹی کی ریپیئر کریں گے میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, لیکن جو بھی
एजेंसियां या जो भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं वो खुदारा इस मंसूबे को, जो इस शहर में सीवर का मंसूबा है, सड़कों का मंसूबा है, आगे डिस्पोजल बनी है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ इसको एग्जीक्यूट करवाएं ताकि शहर को सहूलतें हों। और फिर यह है कि उस मंसूबे को चेक करने के लिए उन्होंने अपना बंदा अंदर डाला एक सीवर में कि चेक करके वो अंदर ही मर गएगा। ये हालात थे इस मंसूबे के। लेकिन ये मंसूबा जो है ये भी तकमील पे पहुंचेगा, बाकी तमाम मंसूबे भी तकमील पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे हैं, आपने हमें इज्जत दी हुई, हम इस पे प्यारा देंगे जितने भी मंसूबे हैं। और आने वाले साल 2 साल के अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज जो है आप इस शहर में देखेंगे। और उसके लिए मैं अपनी सूबाई क़यादत मरियम नवाज साहिबा का, अपनी मरकज़ी क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और सबसे बढ़ के अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि जब तक उनकी नजर करम ना होती ये मंसूबे, हो सकता है उनकी ब्लेसिंग है इन मंसूबों में शामिल। जितनी कमिटमेंट के साथ और जितनी